تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرا کر جو دیو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر حکمرانی کر رہا تھا، اس کو جو اہل دل تھے، جو پاکیزہ لوگ تھے، وہ پہچان گئے تھے۔ عام آدمی نہیں پہچان پا رہا تھا، لیکن وہ لوگ پہچان گئے تھے۔ اسی طریقے سے اہل اللہ کا بھیس بنا کر جو دنیا دار لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اس میں بھی ایسے لوگ جنگل میں پھنس جاتے ہیں جن کے پاس قیافہ شناسی کی، لوگوں کے باطن کو دیکھنے یا ان کے کاموں سے ان کی شخصیت کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے پہچان کا نور عطا کر دیتا ہے، وہ لوگ ایسے لوگوں کو پہچان کر ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ان کے چنگل میں نہیں پھنستے۔ یہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے عقل کے حوالے سے بات کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصی گئے جاتے تھے تو وہاں پر جڑی بوٹیاں جو اگتی تھیں ان سے آپ نے بہت ساری خواص کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی کہ کون سی جڑی بوٹی کے کیا خواص ہیں اور کون سے مریض کو کب دینا ہے اور کب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ساری باتیں وہ جڑی بوٹیوں سے پوچھتے تھے اور جڑی بوٹیاں حضرت سلیمان کو وہ بتاتی تھیں، اور پھر سلیمان علیہ السلام جو اس زمانے کے جو طبیب تھے، فزیشینز تھے، ان کو اس بارے میں تفصیل سے واقف کراتے تھے۔ اب یہ ذکر کرتے ہوئے مولانا روم نے کہا کہ جو راز ہوتے ہیں ایک ایک چیز کے پیچھے، اس کی جو اصلیت ہوتی ہے، وہ چونکہ اس دنیا کی چیز ہے، لہٰذا وہ پہل اس دنیا سے ہی آتی ہے، اور پھر وہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو منتقل ہوتے ہوتے اس کا علم آگے بڑھتا ہے۔ انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو وحی اور الہام کے ذریعے جو باتیں اس کے سامنے آتی ہیں، اس کی تحقیق کرتا ہے اور تجربہ کرتا ہے۔ اگر پتہ چل گیا اس کو کہ فلاں جڑی بوٹی میں فلاں خواص ہیں، فلاں چیز کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ مریضوں کو وہ دے کر تجربہ کرتا ہے، تو اس کو تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی جڑی بوٹی کا کیا اثر ہے۔ لیکن اس کا جو اصل ہے، اس کا جو بیس ہے، وہ تو الہام اور وہی ہی ہوتی ہے۔ عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرائے فن و محتاج نیست۔ جو ناقص عقل ہوتی ہے وہ ایجاد کرنے والی عقل نہیں ہوتی، استخراج نہیں کر سکتی، کسی بھی چیز کو ایجاد نہیں کر سکتی۔ ایجاد تو وحی اور الہام کے ذریعے ہی ہوتا ہے، وہ صرف تجربہ کرتی ہے، وہ صرف تحقیق کرتی ہے۔ عقل قبول کرنے والی چیز کا نام ہے۔ جب اس کو بتا دیا جائے کہ اس کے اندر یہ ہے تو وہ اس کو قبول کرتی ہے، پھر اس کے اوپر کام کرتی ہے۔ قابل تعلیم و فہمستی خرد لیک صاحب وحی تعلیم اشتہد۔ یہ عقل جو ہے تعلیم اور سمجھ کے قابل ہے۔ انسان کی جو عقل ہے، چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے جو انٹلیکٹ ہے وہ ایک چیز کی تعلیم حاصل کرتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس کے حساب سے کام کرتی ہے، اور اس کو تعلیم دینے والا وہ صاحب وحی ہی ہوتا ہے۔ اب نبی ہے تو صاحب وحی ہوگا، اور غیر نبی ہے تو صاحب الہام ہوگا۔ جملہ حرفت ہا یقین از وحی بود، اول او لیک عقل آرا فزود۔ جتنے پیشے ہیں دنیا میں، ان تمام پیشے اصل میں وحی کے ذریعے ہی انسان کو ملے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں تو آپ ان کو بھی قائل کرانے کی کوشش کریں گے آگے، لیکن آپ پہلے فیصلہ سنا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جتنے پیشے دنیا میں موجود ہیں، چاہے وہ درزی ہو، چاہے وہ کارپینٹر ہو، چاہے وہ فزیشین ہو، چاہے الیکٹریشین ہو، کچھ بھی ہو، اس کی جو اصل ہے
وائر کے اندر، کاپر وائر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کیسا کیسا ہوتا ہے، الیکٹریشین کو بھی۔ یہ اس کی جو اصل ہے وہ وحی اور الہام کے ذریعے ہی پہلے پہل آتی ہے، بعد میں پھر اس کی تحقیق کر کے آدمی اور نئے نئے نتائج اخذ کرتا ہے۔ پہلے ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، بعد میں عقل اس کو اور ڈیولپ کرتی ہے، ابتدا عقل سے کبھی نہیں ہوتی۔ ہیچ حرفت را ببی کی عقل ماں تاند او آموختن بے اوستا۔ دیکھو ہماری یہ جو عقل ہے کسی استاد کے بغیر کبھی کوئی پیشہ حاصل کر سکتی ہے؟ اب آپ ایک لاجیکل کوسچن کر رہے ہیں، چاہے وہ فزیشین ہو، چاہے وہ کارپینٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی پیشہ رکھتا ہو، استاد کے بغیر سیکھتا ہے کیا؟ بھئی عقل تو ہر کسی کے پاس ہے، ہر انسان عقل والا ہے، تو خود سے ایجاد کر دو؟ نہیں، اس کو استاد چاہیے۔ تو ہر انسان کو ایک استاد چاہیے، پھر اس کے استاد کو بھی ایک وقت میں ایک استاد چاہیے تھا نا، پھر اس کے استاد کو بھی تو ایک استاد چاہیے تھا نا۔ یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ تو جس نے پہلی بار یہ شروع کیا تھا اس کا استاد کون ہے؟ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس کی ابتدا ہے کہیں نہ کہیں اس عالم سے ہی جا کر ملتی ہے۔ گرچہ اندر مکر موئے اشگاف بدھ ہیچ پیشہ رام بے استا نشد۔ اگرچہ کہ وہ عقل تدبیر میں بال کو چیرنے والی تھی ہوگی، بال کی کھال نکالنے والی عقل بھی تھی ہوگی، لیکن کوئی بھی پیشہ ایسا نہیں ہے جو بغیر استاد کے قابو میں آیا ہو۔ چاہے آپ کتنی ہی بڑے درجے کی عقل رکھنے والے ہوں گے، لیکن آپ کو بھی استاد کی ضرورت ضرور پڑی ہے، کیونکہ بے استاد کوئی چیز وہی والی منتقل کیسے ہوگی؟ اگر ایک نبی کے اوپر کچھ وحی آئی یا ایک اہل دل کے اوپر کچھ الہام اترا، وہ دوسروں کو بولتا ہے، اب وہ استاد ہو گیا، اب اس کا جو حاصل کرنے والا ہے وہ اس کا شاگرد ہو گیا، پھر ایک وقت کے بعد وہ استاد بنتا ہے کسی اور کا، پھر اس کے بعد وہ استاد بنتا ہے کسی اور کا، اسی طرح معاملہ چلتا رہتا ہے۔ دانش پیشہ ازیں اخلر بدے پیشہ بے استا حاصل شدے۔ پیشے کا اصل علم جہاں سے نکلا ہے اگر عقل سے ہی ہوتا تو پھر ہر پیشہ بغیر استاد کے حاصل ہو جاتا تھا۔ پہلے آدمی کو جس نے یہ ایجاد کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عقل کی وجہ سے اس نے یہ ایجاد کیا تو پھر آگے والوں کو استاد کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ عقل تو ان کے پاس بھی ہے، ہر آدمی ایجاد کر لیتا ہر چیز۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ عقل کے ذریعے ایک استاد سے دوسرے استاد تک علم منتقل ہوتا ہے، اس کا آغاز نہیں ہوتا۔ کندنے گورے کے کمتر پیشہ بود قیز فکر و ہیلہ و اندیشہ بود۔ اب آپ ایک اور بڑی خاص مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبر کھودنا بہت معمولی قسم کا پیشہ ہے کہ نہیں؟ بہت آسان کام ہے، مٹی سے نکالو قبر کھود گئی، زمین میں سے مٹی نکالو قبر کھود گئی، بہت ہی آسان اور معمولی قسم کا پیشہ ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ انسان کو مر جانے کے بعد قبر میں دفن کرنا چاہیے؟ انسان کو کیسے پتا چلا؟ کیا غور کرنے سے، عقل سے، تدبیر سے، خیال سے پتا چلا؟ نہیں، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ گربدے ای فہم مر قابیل را کہ نہادے برسرو حابیل را۔ جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا، بیان کیا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ اب جب قتل ہو گیا حابیل، تو اب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کی لاش کو کیا کیا جائے، پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد لاش کا کیا کرنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کجا غائب کنم ای کچھ طرح ای بے خون و خاک در آغش طرح۔ اب وہ پریشان حال اپنے بھائی کی لاش کو لے کر سر پہ اٹھا کے پھر رہا تھا، میں کیا کروں کیا کروں، کہاں چھپاؤں اس کی لاش کو، کیونکہ خون اور مٹی میں لتھڑا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے، پتہ ہی نہیں تھا اس کو کیا کرنا ہے۔ دید زاغے مردہ درد ہاں بر گرفتہ تیز می آیت پراں۔ تو اچانک اب وہ لاش کو اٹھا کے سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک کوا دوسرے کوے کو جو مرا ہوا تھا اپنے چونچ میں اٹھا کے لایا اور تیزی سے اڑ کر زمین کی طرف آ رہا ہے۔ تو کھڑے ہو کر وہ دیکھنے لگا کہ اب دیکھتے ہیں یہ کوا اپنی چونچ میں دبائے ہوئے مردہ کوے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ از ہوا زیر آمد و شد او بے فن
در پہ تعلیم اورا گورکن، وہ سیدھا فضا سے نیچے اترا اور بڑی ہنرمندی کے ساتھ زمین کو کھودنے لگا، اور اس نے زمین کو کھود کے دوسرے کوے کو جو مردہ تھا زمین کے اندر ڈال کر مٹی برابر کر دی۔ بس بے چنگال از زمیں انگیخت گرد، زود زاغے مردرا درگور کرد، پھر اس نے زمین سے اپنا پنجہ مار کر مٹی ہٹائی، کھودی، اور جلدی سے اس مردہ کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ دفن کردش پس بے پوشی دش بے خاک، زاغ از الہام حق بود علم ناک۔ تو اب جب اس کوے نے دوسرے مردہ کوے کو زمین کی مٹی کے اندر چھپا دیا، تو یہ کوے کو یہ علم کہاں سے ہوا جو انسان کو نہیں ہوا تھا؟ انسان بڑا عقل والا یا کوا زیادہ عقل والا؟ انسان تو پریشان تھا، کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کوے کو کس نے بتایا کہ ایسے زمین کھود کر اس کو دفن کر دینا چاہیے؟ کوے کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا۔ جانور بھی آپ دیکھتے ہیں کتنی سمجھداری کے کام کرتے ہیں بعض وقت، کیا ان کو عقل ہوتی ہے؟ کہاں سے کرتے ہیں؟ کس نے سکھایا کووں کو؟ کوے ہی نہیں، کسی بھی جانور کو آپ دیکھ لیجئے، بعض وقت بعض جانور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ٹرینڈ نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کی بھی نسلیں چلتی ہے نا، ان لوگوں کا بھی اپنا گھردار چلتا ہے، وہ بھی روزی کماتے ہیں انسانوں کی طرح، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، باقی سب کرتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ بھئی انسان تو شاید علم حاصل کر لیا ہو، شاید اپنی عقل سے کر رہا ہو، جانوروں کو عقل کس نے دی؟ نہیں، الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے، چونکہ یہ برا کام تھا قتل کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سیکھنے کے لیے کوا بھیجا، تب اس کو پتا چلا کوے کو دیکھ کر کہ اس کو دفن کرنا چاہیے۔ گفت حابیل آہ شہ بر عقل من، کہ بود زاغے زمن افزوں بے فن۔ اب قابیل نے کہا کہ اف، یہ کیا ہو گیا، میری عقل پر افسوس ہے، میں تو انسان ہوں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ کوا ہنر میں مجھ سے بڑا ہوا ہے، کوے کو اللہ نے یہ عقل دی کہ ایسا کرنا چاہیے، بتایا۔ انسان کوے سے سیکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ میں افسوس کرنے لگا کہ یہ انسان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوے سے سیکھ رہا ہے۔ عقل کل را گفت مازاغ البصر، عقل جزوی می کند ہر سو نظر۔ یہی فرق ہوتا ہے کم عقل اور عقل کل کا۔ جو عقل کل ہوتا ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، وہ عقل کل ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا دیدار ہوا تو اگر کوئی عقل جزوی ہوتا تو اس کی نظر بھٹک جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عقل کلی ہیں اس لیے آپ کی نظر بھٹکی نہیں۔ عقل مازاغست نور خاصگاں، عقل زاغ استاد گورے مردگاں۔ اور جو مازاغ والی عقل ہے، عقل کلی، وہ اللہ کے نیک بندوں کا نور ہے، اسی سے اللہ کے نیک بندے نور حاصل کرتے ہیں، اس عقل کلی سے جو مازاغ البصر والی عقل ہے۔ اور جو دنیا دار ہیں، جو خراب راستے پر جانے والے ہیں، وہ بھی عقل حاصل کرتے ہیں تو کووں سے۔ ایک مازاغ والی عقل ہے، ایک زاغ والی عقل ہے۔ زاغ فارسی میں کوے کو کہتے ہیں۔ جہاں کہ او دنبالے زاغاں برت، زاغ او را سوئے گورستان برت۔ اور جو عقل حاصل کرنے کے لیے کووں کے پیچھے جاتا ہے، کوا اس کو قبرستان ہی لے جاتا ہے۔ وہی سیکھنا پڑے گا کووں سے۔ کووں سے بھی، زاغ سے بھی عقل حاصل ہوتی ہے، مازاغ سے بھی عقل حاصل ہوتی ہے۔ مازاغ والا کسی اور مقام پر لے جاتا ہے، نور کے راستے پر لے جاتا ہے، اور زاغ والا گور کے راستے پر لے جاتا ہے۔ گور کہتے ہیں قبر کو۔ ہی مرو اندر پے نفس چو زاغ، کو بے گورستان برد نئے سوئے باغ۔ خبردار، تمہارا نفس بھی ایک کوا ہے، اس کے پیچھے مت لگو، اس کے پیچھے مت جاؤ، اس کی مت سنو۔ سیکھنا ہے تو زاغ سے نہیں، مازاغ سے سیکھو۔ اگر تم نے زاغ کے پیچھے جا کر اس سے علم حاصل کیا، اس سے عقل سیکھی، تو پھر وہ تجھے قبرستان لے جائے گا۔ زاغ تجھے باغ کی طرف نہیں لے جائے گا، قبرستان کی طرف لے جائے گا۔
گر روی رو در پے انقائے دل سوئے قاف و مسجد اقصائے دل. تمہارا دل بھی اگر انقا پرندے کی طرح یونیک ہے تو اس کے پیچھے جاؤ، اپنے دل کے پیچھے جاؤ، پھر وہ تمہاری دل کی جو مسجد اقصا ہے وہ آباد ہو جائے گی، اور پھر جو انقا ہوتا ہے وہ تجھے کوہ قاف کی طرف لے جا کر اڑائے گا. تمہارا دل مسجد اقصا ہے، اور تمہارے دل میں آنے والے جو خیالات ہیں، الہامات ہیں، وہ تمہارے لیے جڑی بوٹیاں ہیں. اس کا استعمال کرو. دل جب مسجد اقصا بن جاتا ہے تو دل میں آنے والے خیالات جڑی بوٹیوں کا کام کرتے ہیں. اسی لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جن کا دل صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ دل سے پوچھتے ہیں. اور جن کے دل خراب ہیں، وہ اگر دل سے پوچھیں گے تو دل تو کچھ نہیں بولے گا، نفس بولے گا. ہم لوگ نفس کی باتوں کو دل کی بات سمجھتے ہیں، اسی لیے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں. نفس خواہش کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا دل بول رہا ہے. نہیں، دل نہیں بولتا. دل کبھی خراب باتیں نہیں بولتا، وہ نفس بولتا ہے. تم اس کو دل سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے. نفس، دل تو ہمیشہ اچھی بات ہی کہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ دل کو اپنا حاکم بناؤ، نفس کو نہیں. ہم نے نفس کو حاکم بنا لیا ہے اور نفس کی بات کو دل کی بات سمجھ رہے ہیں. دل ہمیشہ اچھی بات ہی کہے گا. اسی لیے جو اہل دل ہوتے ہیں ان کو اہل دل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دل کی باتیں سننے والے ہوتے ہیں. دوسرے لوگ اہل نفس ہوتے ہیں، اہل دل نہیں ہوتے. اور جو اہل دل ہوتے ہیں وہ دل سے ہی پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خلق، دل سے پوچھئے ہو پوچھنا اگر، رکھیے اٹھا کے طاق میں جھگڑا کتاب کا. نو گیا ہے ہر دم سودائے تو، می دمت در مسجد اقصائے تو. تیرے خیالوں کے اندر جو نئی نئی گھاس اگ رہی ہے، نئے نئے پودے پنپ رہے ہیں، اگر تیرا دل مسجد اقصا ہے تو پھر یہ پودے بھی تجھے جڑی بوٹیاں فراہم کریں گے، ان کے خواص بھی بتائیں گے. تو سلیما وار دادے او بدہ، پے برز وے پائے رد پر وے منہ. تو حضرت سلیمان کی طرح ان کی قدر کر. پہلے تو اپنے دل کو مسجد اقصا بنا، پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ جڑی بوٹیاں نکل کے آئیں گی، حکمت کی باتیں نکلیں گی، اچھی اچھی باتیں تیرا دل تجھے سنائے گا. اس کی قدر کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور انکار کا پاؤں نہیں رکھنا. ان سے پتہ لگانا حقیقتیں کیا ہیں، سب حقیقتیں معلوم ہوتی جائیں گی. انکار نہیں کرنا. زاں کے حال ای زمین باسبات، باز گوید بات انواع نبات. یہ جو تمہارا دل ہے، اس کی جو زمین ہے وہ بڑی پائیدار اور بڑی زرخیز ہے. زرخیز مٹی ہے دل کی، اس کے اندر ان پودوں کو ابھرنے دو، پنپنے دو، اور جب وہ ابھریں گی، پنپیں گی، جب باہر نمودار ہوں گی تو خود تمہیں بتائیں گی کہ ہمارا استعمال کرو، ہمارے اندر یہ فائدے ہیں. لیکن شرط صرف یہی ہے، اس دل کی زمین کو مسجد اقصا بناؤ. در زمیں گر نئے شکر ور خود نیست، ترجمان ہر زمین نبتے ویست. زمین میں چاہے گنا اگے، چاہے شوگر کین اگے، چاہے صرف کین اگے، یہ بھی اگ سکتی ہے، وہ بھی اگ سکتی ہے. شوگر کین بھی اگتی ہے زمین، اور کامن ریڈز بھی اگتے ہیں اس کے اندر. اور ہر پیداوار اس زمین کی ترجمان ہوتی ہے. زمین کیسی ہے وہ ظاہر کرتی ہے. زمین اگر اچھی ہوگی تو اچھے نباتات اگیں گے، زمین اگر خراب ہوگی تو جنگلی جھاڑ اٹھیں گے. تو جو آدمی اچھے خیالات والا ہے، اس کی سرگرمیاں اچھی ہیں، اس کے شب و روز اچھے گزرتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، تزکیات اور تعلیم اس کی سرگرمیوں میں داخل ہے، تو سمجھو اس کے دل کی زمین بھی اچھی ہے. اور اگر دل کی زمین خراب ہو گئی تو پھر اس کے منہ سے گالی گلوچ نکلیں گے، برائیاں نکلیں گی، غیبت نکلیں گی، چغلی نکلیں گی. زمین جیسی پیداوار ویسی. پس زمین دل کے نبتش فکر بود، فکر ہا اسرار دل ہارا نمود. تو دل کی زمین میں اس کا جو بوٹا ہے وہ خیالات ہے. آپ خود آپ کے دل کی زمین کا اندازہ کر سکتے ہیں اپنے خیالات کی مدد سے. کس طرح کے خیالات آ رہے ہیں آپ کے دماغ میں،
اچھے خیالات آ رہے ہیں تو مطلب زمین اچھی ہے، خراب خیالات آ رہے ہیں تو مطلب زمین خراب ہے۔ اب اپنے خیالات سے اپنے دل کا اندازہ کرو، اگر خراب خیالات آ رہے ہیں تو فوری دل کو درست کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، اگر اچھے خیالات آ رہے ہیں تو اس پہ عمل کرو۔ خیالات ہی دل کے رازوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ لوگوں کے خیالات سے بھی آپ لوگوں کے دل کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگ پورے اپنے خیالات ظاہر نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ خیالات کو لوگ چھپا دیں، لیکن آپ کے خیالات سے تو آپ اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے نا۔ آپ کو تو پتا ہے آپ کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، دماغ میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، اس سے آپ اپنے دل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ گر سخن کش بینم اندر انجمن، صد ہزاراں گل برویم در چمن۔ اب مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کام کی باتیں، حکمت کی باتیں میں بیان کروں، مگر اس وقت بیان کروں گا جب مجلس میں کوئی سخن فہم کو دیکھوں گا، جو میری بات سمجھ سکتے ہیں ان کے سامنے بیان کروں گا۔ اور اگر سمجھنے والا آ جائے میری محفل میں تو میں اپنے چمن میں لاکھوں پھول اگا دوں۔ بولنے والا جب بولتا ہے نا تو سننے والے کے حساب سے بولتا ہے۔ اگر سننے والے کند ہوں، آپ کی بات سمجھنے کے قابل ہی نہ ہو تو بولنے والے کی زبان بھی رک جاتی ہے، وہ بول ہی نہیں پاتا۔ اگر سننے والا سن رہا ہے، اپنے دل میں اتار رہا ہے، تو بولنے والے کو بھی جوش آتا جاتا ہے، وہ نئی نئی باتیں بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ ور سخن کش یابم آدم زن بے مزد، می گریزت نکتہا از دل چو دزد۔ اگر میں میری محفل میں دلچسپی سے سننے والے لوگوں کو نہ پاؤں، ورتھ لیس فیلوز کو پاؤں، اسکانڈرل پرسنز کو پاؤں، تو کیا ہوگا؟ میرے دل کے اندر آنے والے جو کام کے نکتے ہیں، جو حکمت کی باتیں ہیں، وہ چوروں کی طرح بھاگ جائیں گی۔ سننے والوں سے بھی بولنے والے کا بہت خاص تعلق ہوتا ہے۔ سننے والے اگر غور سے سن رہے ہیں، جوش جذبے کے ساتھ سن رہے ہیں، تو بولنے والا بھی اچھے سے بولتا ہے، ورنہ اس کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلیں گے۔ مستمع چوں نیست خاموشی بیست، نکتہ از نااہل گر پوشی بیست۔ راز کی اور حکمت کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ اہل کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو نااہل ہوتا ہے اس کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ جب سننے والا ہی نہیں ہے کام کی باتوں کو تو چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ جب نااہل آدمی آپ کی محفل میں آ کر بیٹھ جائے تو بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ جنبش ہر کس بے سوئے جاذبست، جذب صادق نے جو جذب کاسبست۔ اور ہر شخص کی حرکت اس کے کھینچنے والے کی طرف سے ہوتی ہے۔ کون اس کو کھینچ رہا ہے، اس کے حساب سے اس کی حرکت ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر سچی کشش بھی ہوتی ہے، جھوٹی کشش بھی ہوتی ہے، اور دونوں الگ الگ ہے، دونوں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جھوٹی کشش رکھنے والے آپ کو اگر کھینچ رہے ہیں آپ وہاں چلے جاتے ہیں، سچی کشش رکھنے والے اگر آپ کو کھینچ رہے ہیں آپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ میچ ہوتا ہے، بولنے والا اور سننے والا ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تبھی اٹریکشن ہوتا ہے۔ می روی گہ گم رہو گہ در رشد، رشتہ پیدا نئے و آنکھ کتنی کشد۔ تم کبھی گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہو، کبھی سیدھے راستے پر چلے جاتے ہو، کبھی الہام کام کرتا ہے، فرشتوں کی باتیں تمہارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تم اچھائی کے راستے پر چلے جاتے ہو، اور کبھی شیطان اور نفس کی باتیں تمہارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تم برائی کے راستے پر چلے جاتے ہو۔ تو کھینچنے والا کھینچ رہا ہے تو تم جا رہے ہو، مگر یہ ہوتا کیا ہے، نہ کھینچنے والا دکھائی دیتا ہے، نہ کھینچنے والے کی ڈور دکھائی دیتی ہے، اور تم چلے جاتے ہو۔ اس طرح کوری مہارے تو رہی، تو کشش میں بھی مہارت را مبی۔ یاد رکھو تم ایک اندھے اونٹ ہو، اور تمہاری جو مہار ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور تمہارا کام کیا ہے، مہار کو نہ دیکھو، کشش کو دیکھو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مہار دیکھتے رہتے ہیں، جس مہار سے تم کو پکڑ کر کھینچا جا رہا ہے وہ مہار کو دیکھتے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ مہار کیسی ہے، یہ دیکھو کہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اچھائی والا ہوگا تو تم کو اچھائی کے راستے پر کھینچ کر لے کر چلا جائے گا، اگر وہ برائی والا ہوگا تو تم کو برائی کے راستے پر کھینچ کر لے کر چلا جائے گا۔ گر شدے محسوس جذاب مہار، پس نماندے این جہاں دار الغرار۔ اگر یہ مہار کھینچنے والا ظاہر ہو جائے تمہارے سامنے، اس کی حقیقت تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے، تو دنیا تو دھوکے کا گھر ہی نہیں رہتی تھی۔
دنیا تو دھوکے کا گھر ہے نا. دنیا کو دار الغرور، متاع الغرور کہا گیا ہے. تو یہاں تو پورا دھوکا ہی دھوکا ہے، اسی لیے کھینچنے والے کو چھپا دیا گیا ہے. اب یہ تمہارا کام ہے تلاش کرنا، جستجو کرنا کہ ہماری ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، ہماری مہار کس کے ہاتھ میں ہے. اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہوگی تو تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھائی کی طرف ہی لے جائے گا. اگر برے آدمی کے ہاتھ میں ہوگی تو تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ برائی کی طرف ہی لے جائے گا. تو دیکھو کہ تمہاری مہار کس کے ہاتھ میں ہے. گبر دیدے کو پے سگ میروت، سخ رہے دیوے سیاہ رو میشوت. کافر کو بھی پتا چل جاتا تھا اگر دنیا دھوکے کا گھر نہ ہوتی تو، کہ اس کی مہار شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ کتے کے پیچھے جا رہا ہے. ایمان والے کی مہار بھی ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے. کافر کی مہار بھی ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے. اب دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں پتا چل رہا ہے کہ مہار کس کے ہاتھ میں ہے، اس کو بھی نہیں پتا چل رہا ہے کہ مہار کس کے ہاتھ میں ہے. کافر جو اپنے دشمن کے پیچھے جا رہا ہے، اگر اس کو دکھائی دیتا کہ یہ میرا دشمن ہے تو کیوں جاتا؟ دکھائی نہیں دے رہا ہے نا، اس لیے تو جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ. در پہ او کے شدے ہم چوں اسیر، پائے خدرا وا کشیدے طفل پیر. اگر کافر کو معلوم ہوتا کہ اس کی مہار شیطان کے ہاتھ میں ہے اور شیطان اس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے، اگر معلوم ہو جاتا تو وہ قیدی کی طرح اس کے پیچھے کیوں جاتا تھا؟ یہ بوڑھا لڑکا، طفل پیر، بوڑھا لڑکا اپنا پاؤں کھینچ لیتا تھا. یہ بوڑھا لڑکا کیا ہوتا ہے؟ یا تو بوڑھا ہوگا یا تو لڑکا ہوگا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں بوڑھا لڑکا، مطلب عمر میں بوڑھا ہے لیکن عقل میں بچہ ہے، کیونکہ اس کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ اس کی مہار کس کے ہاتھ میں ہے. کچا ہے عقل کا، اسی لیے بچہ ہے، لیکن عمر چونکہ زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا بوڑھا ہے. در پہ او کے شدے مانند ہیس، پائے خدرا وا کشیدے گبر نیز. اب یہاں پر ایک دوسرا لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ، ہیس کہتے ہیں ہجڑے کو. اگر اس کو پتا چلتا کہ اس کی مہار کس کے ہاتھ میں ہے تو ہجڑے کی طرح اس کے پیچھے نہیں جاتا. کافر بھی اگر ہو تو اپنا پاؤں ضرور کھینچ لیتا. دشمن کے حوالے کون ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کی مہار دشمن کے ہاتھ میں، اسی لیے جا رہا ہے. گا وگر واقف ز خصاباں بدے، کہ پے ایشاں بیداں دکاں شدے. اگر گائے کو معلوم ہوتا کہ وہ یہ قصاب ہے جو اس کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو قصاب کے پیچھے کیوں جاتی ہے؟ وہ تو دکان تک چلی جاتی ہے، مسلخ تک چلی جاتی ہے قصاب کے ساتھ. بکریوں کے ریوڑ کو آپ نے نہیں دیکھا؟ جب آپ بکریوں کو کاٹنے کے لیے لے کے آتے ہیں، مندے کا مندہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اگر ان کو معلوم ہوتا یہ کاٹنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو وہ آتے؟ کبھی نہیں آتے، ان کو معلوم نہیں ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو کھلانے پلانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور کھلاتے پلاتے بھی ہیں آپ. اور وہ آس میں آ جاتے ہیں، چارہ دکھاؤ چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں دوڑ کر. یا بخردے اسکفے ایشاں سبوس، یا بدادے شیر شاں اس چاپلوس. ایک طرف تو حالت یہ ہے کہ آپ جانور کو لے کے آتے ہیں اپنے پاس کاٹنے کے لیے اور اس کو چارہ کھلاتے ہیں، بھوسا کھلاتے ہیں، تو بڑے شوق سے آپ کا دیا ہوا بھوسا کھا لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ ذبح کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. بکری ہے، آپ نے ذبح کرنے کے لیے بکری کو لایا، چارہ کھلایا، بڑے شوق سے چارہ کھا لیتی ہے. اس کے بعد جب آپ دودھ نتھارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دودھ بھی دے دیتی ہے. دشمن کو کون دیتا ہے دودھ؟ لیکن وہ دے دیتی ہے. ور بخردے کئے الف ہزمش شدے، غرض مقصود الف واقف بدے. اگر وہ چارے کے مقصد سے واقف ہو جاتی تو پہلے تو چارہ کھاتی نہیں آپ کے ہاتھ کا، کیونکہ آپ اس کے حق میں اس کے دشمن ہیں، اس کی جان کے دشمن ہیں. آپ کا دیا ہوا چارہ وہ کبھی نہیں کھاتی، اور اگر کھاتی بھی تو اس کا چارہ ہضم ہی نہیں ہوتا اس کو. بس ستونے ای جہاں خود غفلتست، چیست دولت کی دوا دو بالتست. یہی حال دنیا کا بھی ہے. یہ جو غفلت ہے اسی کے اوپر تو دنیا ٹکی ہوئی ہے. دنیا کا پلر یہی ہے، غفلت. ہر انسان کو غفلت میں ڈال دیا گیا ہے، اور اسی لیے دشمن کے پیچھے انسان چلا جا رہا ہے. یہ دولت کیا ہے؟ انسان کی دشمن ہے.
اور دولت کے پیچھے انسان جا رہا ہے۔ اولش دودو بے آخر لد بخر جز دری ویرانہ نبوت برگ خر۔ ابتدا تو اس طرح سے بھاگ دوڑ ہے اس کی ابتدا، لیکن آخرکار کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ مار ہے، تکلیف ہے، کیونکہ وہ گدھا ہے اور گدھے کو موت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر آپ دنیا میں جینے کے طور طریق بھی انسان کو سکھا رہے ہیں کہ دنیا میں جب ہم جیتے ہیں تو کیا کیا چیزوں پر توجہ دینی ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، اور جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ان کی زندگی گدھوں کی سی زندگی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ جاری رکھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش